آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ حضرت جلبیب ان کا نام ہے۔ ان کا قد ذرا چھوٹا ہے اور چہرہ اتنا خوشنما نہیں، زیادہ خوبصورتی نہیں۔ مجلس مصطفیٰ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی ہیں۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ جلبیب تو نے شادی نہیں کی؟ عرض کی میرے آقا مجھ سے کون نکاح کرتا ہے؟ ایک تو قد چھوٹا ہے، دوسرا اتنی خوبصورتی نہیں، حسب نسب نہیں، اور میں زیادہ مالدار بھی نہیں۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ کہا جلبیب تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی میرے آقا ارادہ تو ہے، لیکن مجھ سے شادی کون کرے گا؟ جب تیسری مرتبہ یہی جواب آیا تو اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر انصار قبیلے کے اندر ایک بڑا مالدار جس کی اولاد بڑی خوبصورت ہے، اپنے اس صحابی کو بلا کے کھڑا کیا کہ جلبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر اور جاتے ہی دروازے پہ دستک دینا، گھر والوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ حضرت جلبیب نے ایک دفعہ اپنی طرف دیکھا، ایک دفعہ حضور کے فرمان کی طرف دیکھا کہ حضور نے یہ پیغام دیا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اسی انصار کے دروازے کے اوپر گئے جو مالدار تھا، جو ایک سردار تھا، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ انصاری باہر آئے کہا اللہ کے نبی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے مقدروں کے اوپر ناز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ کہا سلام کے بعد ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ کہا پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ جب یہ پیغام سنا تو جلبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ اس کا قبیلہ کوئی نہیں، یہ مالدار بھی نہیں ہے اور یہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، قد بھی اس کا چھوٹا ہے۔ فوراً دل کے اندر خیال آیا میں اپنے گھر والوں سے ذرا مشورہ کر لوں۔ صحابی رسول وہاں کھڑے ہیں۔ اب وہ انصاری صحابی اپنی بیوی کے ساتھ مشورے کے لیے گئے۔ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے ہیں، حضور نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ عورت ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا ہم اپنے مقدروں کے اوپر ناز کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ کہا ایک پیغام بھی آیا ہے۔ کہا پیغام کیا آیا ہے؟ کہا ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جلبیب ان کا نام ہے، قد ذرا چھوٹا ہے، رنگ ذرا سانولا ہے، مالدار نہیں ہے۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے ان کے ہاں پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس صحابی سے کیا جائے۔ اب دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے ایک دفعہ تصدیق کی جائے کہ واقعی آپ نے صحابی رسول کو بھیجا ہے، یا پھر حضور سے مشورہ کیا جائے۔ اندر اس کی بیٹی یہ سارا معاملہ سن رہی تھی، جلدی سے باہر آئی، ماں اور باپ کے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، کہا دیکھو کسی کا رشتہ جو ہے یہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا خالہ اور پھوپھی طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ قبیلے کا سردار طے کرتا ہے۔ میں اس بات کے اوپر فخر کرتی ہوں کہ میرا رشتہ مصطفیٰ نے طے کیا ہے۔ تم اس صحابی کی طرف نہ دیکھو، اس کا قد نہ دیکھو، اس کا رنگ ڈنگ نہ دیکھو، اس کا قبیلہ نہ دیکھو، اس کی غربت نہ دیکھو۔ اللہ کے نبی نے اگر اس کو میرے نکاح کے اندر دیا ہے تو یہ فیصلہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور حضور کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے۔ کہا جاؤ، ہم نے ہاں کر دی۔ حضرت جلبیب جلدی سے فخر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ میرے آقا وہ راضی ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات سنائی اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے وسعت کے لیے، رزق کے لیے، برکات کے لیے دعائیں مانگی، ڈھیر دعائیں حضور نے عطا فرمائیں۔ مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کی شادی کو بھی چند سال گزرے تھے کہ ایسا امیر گھرانہ مدینے میں ہم نے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ امیر گھرانہ یہ صحابی کا تھا اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے صحابی بھی حضرت جلبیب تھے۔ اللہ نے ایسا مال عطا فرمایا، پھر ایسا خرچ خواہ بنایا،
اس صحابی رسول کو جس نے حضور کے فرمان